الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال في موضع آخر: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، جس نے لوگوں کا شکر نہیں ادا کیا، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. آپ یہ جو رونق دیکھ رہے ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ، 6 بجے سے 11 بج رہے ہیں. 5 گھنٹے سے آپ اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، کہیں بچوں کے ذریعے، کہیں اساتذہ کے ذریعے، ہمارے اکابرین حضرات نے بھی دین کی باتیں کی. یہ موقع کیسے نصیب ہوا بھائی؟ اس کو سوچئے آپ. تو اگر اس کی جڑ میں جائیں گے تو آج سے 100 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا، اور بستی نظام الدین میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا، اور وہاں سے اللہ کے کلمے کو بلند کیا. اور ایسے ایسے لوگوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں پیدل جا کر کہ جہاں اس وقت سڑکیں بھی نہیں تھی، راستے بھی نہیں تھے، پینے کا میٹھا پانی بھی نہیں تھا، ایسے ایسے علاقوں میں خود بھی گئے اور اپنے دوستوں کو تشکیل کر کے بھیجا. اس کی یہ برکت ہے جو آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں. کیا چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اور یہ سارے جو مدارس ان علاقوں میں، پورے ہندوستان میں، خاص طور سے اس علاقے میں ہریانہ اور راجستھان کے علاقوں میں جو اللہ نے قائم کرائے، انہی بزرگ کی برکت ہے بھائی. تو ہمیں اپنے جس راستے سے ہم کو یہ خوشی کا موقع، یہ کامیابی کا راستہ ملا، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ کھائی ہوئی ہڈیاں رکھی تھی اکاہش، اور وہ مرغا دان دینے لگا. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی تھی، ہر وقت تسبیح پڑھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مقام بہت اونچا ہو چکا، اب بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کہاں، جس راستے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اس کو کبھی نہیں چھوڑنے کا. سمجھے میرے دوست؟ تو دور اندیشی کی بات یہی ہے کہ جس راستے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مقام دیا ہے، اور اللہ نے یہ خوشی کا موقع دکھایا ہے، اس محنت سے ہم جڑے رہیں. یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں اللہ نے آج بڑے بڑے مدارس، اور ماشاءاللہ مدارس کا یہ دین کے قلعے ہیں، قلعے بھائی، انہی سے دین کی حفاظت ہوگی. تو اس لیے یہ کام جو ہے کیسے آئے؟ دعوت تبلیغ کی محنت ہے. ان علاقوں میں پیدل جماعتیں چلیں، ان پڑھ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور الیاس رحمۃ اللہ ان کو سکھا کر، بجھا کر اور ان کو سمجھا کر کہتے کہ جاؤ مسجد میں جانا. کہتے ہیں جی حضرت جی، ہم میں تو کوئی ایسا بھی نہ ہے کہ کتاب پڑھ سکے. کہے تم مسجد میں جانا، امام صاحب سے کہنا کہ ہم سب کے جاہل ہیں، کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں، آپ پڑھ کر سنا دو. تو ایسی ایسی جماعتیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے روانہ کی، اور آج اللہ نے نقشہ بدل دیا پورے علاقے کا، پورے ہندوستان، پورے دنیا کے اندر اللہ نے. تو اس کا میرے دوستوں نفع اور فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اس کام کو بہت تک چھوڑنا نہیں. جیسا کہ یار تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ مدارس بن گئے، اور بڑے بڑے مکاتب بن گئے، اور بڑی بڑی مسجدیں اور مراکز بن گئے. اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جس راستے سے ہم کو یہ
ترقی نصیب ہوئی ہے اس کو موت تک نہیں چھوڑنا، ہمیشہ ہمیشہ کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ تو یہ کیسے کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الیاس واپس جاؤ اور تم سے کام لیا جائے گا۔ 3 دن تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیاس واپس جاؤ، الیاس واپس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ اس زمانے میں ایک حیدرآباد کے بزرگ وہاں مدینہ منورہ میں تھے، ان سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا۔ تو لوگوں نے کہا اس میں پریشانی کی بات کیا ہے، کام لینے والا لے لے گا، کیسے کام کرنا ہے؟ آئے اور آ کر کے انہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کشمیری گیٹ پر مدرسہ امینیہ ہے، اس کے شیخ الحدیث تھے، اور ہندوستان کے مفتی اعظم، ان سے تذکرہ کیا کہ میں اس طرح سے دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کوئی سنت شریعت کے خلاف کوئی بات آپ دیکھیں تو مجھے متنبہ کر دیں تاکہ میں اس سے رجوع کر لوں۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے پورا الف سے یا تک تفصیلی باتیں سنی، اس کے بعد فرمایا کہ یہ کام تو صحابہ والا کام ہے، اس کام میں یہ کام بالکل صحابہ کے کام سے میل کھاتا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت مولانا الیاس صاحب نے آ کر کے جماعتیں بھیجنا شروع کی، اور آج اس کے انوارات، اس کی برکات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے عالم میں جو ہے الحمدللہ دین کا ماحول قائم ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ساتھیوں، ہمیں اس کام کو چھوڑنا نہیں کرنا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، اور اس کے بعد 1 سال کے لیے فارغ ہونے کا اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ ان کو بچوں کو اس نیت سے پڑھائیں کہ انشاءاللہ سارے دنیا میں اپنی اولادوں کو بھیجیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے علماء کرام سے کہ نیت کرو کہ 3 سال لگائیں گے، 1 سال ہندوستان میں، 1 سال عربستان میں، 1 سال انگلستان میں۔ بھائی اس طریقے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تشکیل کیا کرتے تھے علماء کرام کی، اور آج الحمدللہ اللہ نے اس علماء کرام کو موقع دیا کہ 2 سال سے مدارس میں تعلیمی سلسلے میں کمی تھی، تو آج ہزاروں کی تعداد میں ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، جبکہ راستے بھی بند تھے، لیکن جہاں جہاں کی فلائٹیں جا رہی تھیں ان سارے ملکوں میں الحمدللہ علماء کرام جا کر کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 2 سال کی جماعتیں، اور تیسرے سال کی بھی جماعتیں تیار ہیں، تیسرے سال کے لیے اللہ کے راستے میں ایک نہیں سینکڑوں جماعتیں تیار ہیں۔ جن ملکوں میں راستہ کھلتا جا رہا ہے جماعتیں بھیجی جاتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، تو ہمارے بھائی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس نیت سے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں کہ ساری دنیا میں صحابہ کے مرد اور عورتیں اسی نیت سے عورتیں پڑھاتی تھیں اپنے بچوں کو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ جو عربی زبان کی سب سے بڑی شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، 4 بچوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرا کے خوش ہوتی ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب خبر آئی کہ 4 بیٹے اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے تو فرمایا کہ الحمدللہ کل قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گا۔ یہ جذبات تھے عورتوں کے بھی، بچوں کے بھی۔ بھائی ایک صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے تو تبسم فرما رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں تبسم فرما رہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے صحابہ سمندری سفر پہ جا رہے ہیں، جس طرح بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اس طریقے سے ملکوں اور علاقوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک عورت ان کے اندر یہ جذبہ کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرا رہی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے کہ میں بھی اس قافلے میں شریک رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ان کو کہ جاؤ تم بھی اس قافلے میں شریک رہو گی۔ چنانچہ پھر دوبارہ آپ نے آرام فرمایا، دوبارہ یہ آپ نے دیکھا تبسم کرتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا تو پھر آپ نے بتایا کہ میں نے دوسری سمت میں دیکھا کہ صحابہ کرام سمندری سفر پہ جا رہے ہیں اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں حرام رضی اللہ عنہ نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی کہ میں بھی اس قافلے میں شریک رہوں۔ تو حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، تم پہلے قافلے میں رہو گی۔ آپ کو ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ تو پہلے سفر میں اللہ کو پیاری ہو جائیں گی،
چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ کے قیادت میں یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئیں اور جزیرہ قبرص میں واپس آ رہی تھی کہ ان کا گھوڑے سے گری اور وہیں گردن ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ آج بھی ان کی قبر پر پتھر لگا ہوا ہے کہ دیکھو یہ صحابیہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کی اجازت سے اس ملک میں آئی تھیں اور یہی ہو گئے۔ تو میرے دوستو ساتھی، یہ کام صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی ہمیں اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ اللہ یہ قرآن پاک کی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا کنتم خیر امت، اے امت محمد تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے دعوت تبلیغ کے لیے۔ بھائی تو امت میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی حضور کی امت ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں بھی ہیں، اس لیے اپنی عورتوں کو بھی اس کام میں لگانا ہے، سکھانا ہے، کم سے کم اتنے طے کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے گھروں میں گھر کی تعلیم ہوگی۔ یہ کوئی نئی بدعت یا کوئی نئی چیز نہیں کہی جا رہی ہے 100 سال سے، بلکہ یہ صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام جب مسجد نبی میں رہتے، نماز پڑھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کر بیٹھ جاتے اور ان کو دین کی باتیں سناتے۔ جب صحابہ کرام اشراق پڑھ کے گھروں پر جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہو تو کہتے ہیں ابویا ابویا سمعینی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنائیے، آج اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ تو وہ صحابی اپنے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے دین کی باتیں سناتے تھے۔ یہ تھی گھر کی تعلیم۔ اب وہی کتابوں میں لکھ لیا گیا ہے بھائی، تو ان کتابوں میں جو فضائل کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو گھروں میں پڑھا جائے، سنا جائے، یہ ایک سنت ادا ہوگی بھائی۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ سن کر سناتے تھے، ہم پڑھ کر سنائیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ گھروں میں ماحول بنے گا، ورنہ اور ہماری اولادیں اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں گی، ان کا یقین ایمان اللہ کی ذات پر بنے گا، بڑھے گا۔ اس کے لیے سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ جن دوستوں نے آج تک 4 مہینہ نہیں لگایا ہے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے بڑے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ماشاءاللہ سب تیار، الحمدللہ۔ اب باقی ہمارے جو مقامی ذمہ دار حضرات ہیں یہاں کے، ان کو آپ کے مرکز میں جا کے اس میں نام لکھائیں اور اپنی ترتیب بنوائیں۔ ماشاءاللہ کیوں بھائی، کیا تھا؟ اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ سب نیتیں کریں، اور مرکز میں یہاں کا جو مرکز ہے اس میں کب جمعرات کے دن ہر آپ کے یہاں مرکز میں اجتماع ہوتا ہے، اس میں جائیں اور جا کے سارے ساتھی نام لکھائیں اور ترتیب بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ اور تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہو بھائی انشاءاللہ تو کہو، اللہ قبول، دعا کر لیں اللہ